اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 14 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہاں سے اس آیت سے وہ جو ان کی جو تانے اور ان کی وہ جو ساری باتیں ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں ختم ہوئی۔ اگلا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، نیکسٹ رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ نیکسٹ رکوع کا آغاز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رکوع کا آغاز کرتے ہی اللہ تعالیٰ صدقات کے بارے میں حکم کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقات جو ہیں صرف فقیروں کے لیے ہیں، للفقراء۔ اب آپ گنتے جائیے گا کہ مصارف زکوٰۃ اور صدقات جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ، اب صدقات واجبہ یعنی کہ یہاں پر اس آیت میں صدقات واجبہ کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ وہ صدقات واجبہ کیا ہیں جو جن جن کو لوگوں کو ادا کرنے چاہیے، وہ 8 ہیں مصارف زکوٰۃ۔ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ حکومت کی طرف سے جو مختص کیے جاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ علیہا مؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل راغب ہوں، جن کی طرف دل راغب ہو جائیں ایمان لانے کی طرف، اور ان کے دل مسلمان ہونے کی طرف راغب ہوں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اور پھر ان کی بات کی جا رہی ہے جو غلام ہیں یا قیدی ہیں، ان کو چھڑوانے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ والغارمین، اور ان لوگوں کی بھی بات کی جا رہی ہے جو کہ قرض نہیں ادا کر پاتے، اور ان کے پاس اتنا بھی مال نہیں ہے کہ وہ اپنا قرض اپنا گھر کا مال اور سامان بیچ کر بھی اپنا قرض ادا کر سکیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرنا اور ان مسافروں کو بھی دینا۔ ان سب پر جو زکوٰۃ ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جو پوری ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اب اگر ہم ان مصارف زکوٰۃ کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے اندر دیکھیں تو فقیر اور مسکین بہت قریب قریب ہیں، یعنی فقیر اور مسکین جو ہے وہ دونوں ہی بہت قریب قریب ان کی تعریف ہوتی ہے، یعنی کہ دونوں ہی غریب ہی ہیں اور بہت غریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسکین وہ گھومنے پھرنے والے نہیں ہیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں اور ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، نہ وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری کر رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست اور سوال کرے، نہ ہاتھ پھیلائے، نہ دست و سوال کرے لوگوں کے سامنے۔ اور اسی کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ گداگر ہو، یعنی کہ گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے، مسکین وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے جو گداگر ہو اور گھوم پھر کر لوگوں کے پیچھے پڑ کر مانگتا ہو، اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان لوگوں پر جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت میں بھی ہے، جو لوگ لپٹ لپٹ کر لوگوں پر سوال نہیں کرتے، سب سے زیادہ اجر و ثواب ہے ان لوگوں کو دینے کا جو چہروں سے لگتا ہے کہ ان کے پیٹ بھرے ہیں لیکن ان کے پیٹ خالی ہیں۔ اب دوسری بات جو کی جا رہی ہے، عاملین سے مراد وہ لوگ ہیں جو حکومت کے وہ اہلکار ہوتے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کرتے ہیں۔ فقیر اور مسکین کی بات ہم نے کر لی، پھر عاملین وہ ہیں جو حکومت کی طرف سے نائب کیے جاتے ہیں۔ اب وہ لوگ والمؤلفۃ قلوبہم، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے مدد امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرے اب مؤلفات القلوب، ایک تو وہ کافر ہیں جو کچھ اسلام کی طرف مائل ہیں، اور مسلمان ان کو جب ان کی مدد کریں گے تو امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور دوسرے وہ نو مسلم، اس سے مراد ہے مؤلفات قلوبہم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد کی ضرورت ہو، اور تیسرے وہ افراد ہیں مؤلفات القلوب، وہ افراد ہیں جن کو امداد کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے، اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کو تحفظ دیں گے۔ تو یہ مؤلفات القلوب جو ہے ان سارے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ 3 قسم کی کیٹیگرائز جو ہم نے لوگ کیے ہیں وہ ہیں۔ اب اگلی بات آ رہی ہے وافر رقاب، یعنی کہ گردنیں آزاد کروانے کی سب سے اہم بات ہے، اور یقین کیجئے کہ
جو تھانے اور جیل ہیں، ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ہزار دو ہزار روپے صرف جرمانہ ہے، چونکہ ان کا ادا کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ ان میں جیلوں کے اندر بند ہیں، اور ان کی گردنوں کو آزاد کروانا، ان کو قیدیوں کو چھڑانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ایسے قیدیوں کے لیے اسپیشل الاؤنسز اور اسپیشل پیسے دیے جاتے ہیں ہر سال، کہ یہ ان لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ پیسہ سارا کا سارا کھا لیا جاتا ہے، اور وہ بیچارے کئی سالوں سے جیلوں میں تڑپ رہی ہیں، وہی مر جاتے ہیں، اور ان کے گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہمارا گھر والا، ہمارا بندہ کہاں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم میں سے کوئی بھی لاوارث نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وارثوں والا بنائے، اور وارثوں کے ساتھ ہی زندگی عطا کرے، اور وارثوں کے ساتھ ہی موت عطا کرے، کہ وارث کے بغیر لاوارث جب مرتا ہے تو اس کی میت کا بھی بڑا برا حال ہوتا ہے، پھر ان کی میتیں بیچی جاتی ہیں میڈیکل کالجز کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وارثوں والا ہی رکھے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ والغارمین وفی سبیل اللہ، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ غارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کی نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے اتنے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کے گھروں میں مال اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں، کہ وہ لوگ ہیں غارمین۔ اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، کہ جہاد میں خرچ کرنا، اور پھر وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں ان کی مدد کرنا، یا کسی کو فی سبیل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمرہ کروا دینا، حج کروا دینا، یہ بھی فی سبیل اللہ کی چیزوں میں ہی شامل ہوتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، چاہے وہ مسافر کتنا ہی امیر کبیر اپنے گھر میں کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں بھی لگتی ہوگی، لیکن چونکہ وہ مسافر ہے تو اس صورت میں تمہیں اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ ایک ہی آیت کے اندر بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے، نعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجیے آپ ان کو اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، یعنی کہ تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا لیکن مسلمانوں کی بات کا بھی یقین کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے ان کے لیے دکھ کی مار ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب ہے ان کو۔ جو والذین یؤذون رسول اللہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھ کا عذاب، دردناک عذاب کا حکم دے دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب کی ہو، بتا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کان کا کچا ہے، کچے یا ہلکے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس لیے کہتے تھے ہر ایک کی بات کیوں سن لیتے ہیں، صرف اپنے برابر کی یا صرف سرداروں کی بات سنا کریں، اب کیوں کان کے کچے ہیں کہ ہر کسی کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مزید آگے ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ وہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ اچھے ہوتے تو یہ راضی لوگوں کو کرتے ہیں، لیکن یہ اگر اچھے ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے کہ اس کو راضی کیا جائے، لیکن انہوں نے نہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی نہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی۔
اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا. خالدن کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے گا. اسم فاعل. جی اسم فاعل. اس میں فاعل ہے. ویری گڈ. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے. ذالک الخزي العظیم. اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی نہیں کرنا چاہتے تو ان کے لیے تو بہت بڑی رسوائی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں منافقوں کی بات مزید آگے چل رہی ہے کہ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا سا لگا رہتا ہے. يحذر المنافقون وہ اس ڈر میں رہتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ وہ اس خطکے میں رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں کو کوئی صورت ایسی نہ اترے جو ان کی دلوں کی باتیں انہیں بتا دے. تنبئهم بما في قلوبهم کہ ان کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ ان مسلمانوں کو کہیں بتا نہ دے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بات بتا دیتے ہیں. ڈر اور خوف ان کے دلوں میں موجود تھا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قل استہزئوا اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ تم مذاق اڑاتے ہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون تم مذاق اڑاتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو. تم دبک دبک کر بیٹھ رہے ہو چھپ چھپ کر بیٹھ رہے ہو تو تم دلوں میں اپنے چھپا کر بیٹھے ہو مسلمانوں کا استہزاء اڑا رہے ہو مذاق کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا ان سب لوگوں کے سامنے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ یہ صاف صاف کہہ دیں کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے ہیں ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. کہہ دیجئے کہ اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے رہ گئے تھے کہ تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاؤ. آپ ان سے پوچھئے تو صحیح یہ کس چیز کا کھیل اور تماشا بنائے ہوئے ہیں. کیا ان کے پاس ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے اور کوئی چیز باقی نہ نہیں تھی کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیتوں کو لے آئی اس کا مذاق اڑانے کے لیے. مذاق تو اس چیز کا اڑایا جاتا ہے جو گھٹیا ہو جس کو ہم اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. ہم اپنے سے اوپر والی چیز کو کبھی مذاق نہیں اڑاتے. مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تعذروا قد كفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. تم بہانے نہ بناؤ. لا تعذروا نہ تم عذر پیش کرو نہ تم بہانے بناؤ. یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. تم نے ایمان لایا دکھانے کے لیے اور پھر تم واپس بے ایمان ہو گئے. قد کفرتم تم نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں ہم معاف بھی کر دیں کچھ لوگوں کو ہم درگزر ان سے کر بھی لیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. اگر کچھ لوگ واپس پلٹ آئے تو اگر ہم کچھ لوگوں سے کو ان کی غلطی کا احساس ہونے کے بعد ان کی توبہ کرنے کے بعد وہ مخلص مسلمان بن گئے ان کو اگر معاف کر دیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق نہیں دی اور وہ کفر اور نفاق میں اڑے رہے پکے رہے اپنی ضد کو بنا لیا اور اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو ضرور سزا دوں گا.